ظفر اقبال ستی جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اس ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری پراپرٹی جو ہے مسلم لیگ نون کے نام میاں صاحب میری زندگی خاتو کیا بات ہے میری مرچیں کھاتا رہتا تھا کہ جو ہے نا میں میاں صاحب کا دیدار مجھے دل کرتا تھا تو اس غم میں کہتا تھا میاں صاحب کا دیدار کرنا میں بچ جاؤں ایک بار میاں صاحب کو دیکھ لوں. یہ پلے کارڈ یہاں پہ فرنٹ پہ لگایا ہوا ہے اپنے ساتھ تو اس پہ آپ نے لکھا ہوا ہے نواز شریف کا دیوانہ کیوں لکھا ہوا؟ ہم کو کوئی گولی مار دے میاں صاحب سے 1 منٹ کی ملاقات کروا دے اب بھی میں جاتا ہوں میرے دل میں وہم و خیال ہوتے ہیں ہو سکنا میاں نواز شریف ہی مجھے رستے میں مل جائے. کم سے کم 32 سے 35 سال پرانا جان سار خودکشی میں کر گیا ہوتا اگر میاں صاحب کی جو اس بندے نے پیغام سنایا مجھے کہ ان کو زہریلے ٹیکے. میرے ساتھ موجود ہیں چچا ظفر اقبال ستی جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری پراپرٹی جو ہے مسلم لیگ نون کے نام نواز شریف کے نام نواز شریف کے پرانے دیوانے کہا جائے تو کم نہیں ہے. اب ان سے ہم جانتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ڈریس پہنا ہوا ہے اور آج سپریم کورٹ کے باہر ایک بار پھر سے یہ احتجاج میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کی اس حد تک دیوانگی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستگی کیوں ہے اور کب سے ہے؟ میں صبح کا آیا ہوں تقریباً 9 سے 10 بجے تک. ٹھیک. اچھا آپ کو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوتا ہے ریلی ہوتی ہے آپ وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ سے کب سے آپ کی وابستگی ہے اور کیوں ہے؟ کم سے کم 32 سے 35 سال پرانا جان سار میاں صاحب کا اور عظیم قائد کے لیے میں اپنی جان بھی حاضر کرتا ہوں اور میری زندگی کی ایک خواہش ہے کہ 1 منٹ کی میاں صاحب سے ملاقات میری ہو جائے تو میں زندگی میں ایک بار پھر جوان ہو جاؤں گا. آئے کیا بات ہے ایک بار ملاقات ہو جائے تو دوبارہ سے پھر جوان ہو جاؤں گا یہ ان کی خواہش ہے. نواز شریف صاحب سے آج تک کوئی ملاقات کی اپنی کوشش کر رہا ہوں. بی بی مریم میرے قائد کی بیٹی ہے میری بہن ہے وہ مجھے سلام کرتی رہتی ہیں جلسوں میں اور میں بی بی صاحبہ سے کوشش کر رہا ہوں ملاقات کروں گا اور میاں صاحب سے ملاقات کروں گا اللہ کے کرم سے. آپ نے اپنے یہ پلے کارڈ یہاں پہ فرنٹ پہ لگایا ہوا ہے اپنے ساتھ تو اس پہ آپ نے لکھا ہوا ہے نواز شریف کا دیوانہ کیوں لکھا ہوا؟ میں میاں صاحب کا دیوانہ ہوں. میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. میں خزاں کی شام ہوں میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو میاں صاحب میری زندگی ہے تو میاں صاحب میری زندگی ہے تو. اور میرے قائد نے ہم فخر کرتے ہیں اپنے قائد پر کہ ہمارے قائد نے 32 سے 35 سال میں بوڑھا ہو گیا ہوں آج تک ہمیں ہمارے قائد نے جلاؤ گراؤ کا کوئی میسج نہیں دیا بالکل صحیح بات. اور آج جو پی ڈی ایم نے دھرنا دیا ہے 1 پھول تک کسی نے نہیں توڑا. اس بات پر بھی میں فخر کرتا ہوں اور بڑی مایوسی اس بات کی ہے جو 9 تاریخ ہماری فوج کے ساتھ ہوا ہے ہمارے شہیدوں کی تصویروں کو جلایا گیا ہے اس پر ہر پاکستانی کا دل زخمی ہے اور ہم اس کو بہت تکلیف ہے ہمیں. اور ہمارے میاں صاحب نے آج تک کبھی بھی کوئی کسی کارکن کو کوئی ویڈیو بھی آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ ایسی حرکتیں کی ہو. تشدد والا پیغام نہیں دیا. تشدد والا پیغام نہیں دیا. اور جس وقت عدم اعتماد پی ٹی آئی کے خلاف ہوا ہے یہ 25 تاریخ کو آئے تھے وہ ویڈیو دیکھیں ان کے ہاتھوں میں غلیلیں ہیں انہوں نے بذات خود کام کیے ہیں اور آج ان کا قائد کہہ رہا ہے ان کو پھنسا کر کہ میں ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں. جس طرح کہ جنگیر ترین صاحب نے ان کی حکومت بنائی تھی تو ان کو بھی انہوں نے خدا حافظ کہہ دیا. ہمارا قائد ہے ہم کو کوئی گولی مار دے میاں صاحب سے 1 منٹ کی ملاقات کروا دے لیکن ہمارا قائد جو ہے ہم اس کے اس لیے جان نثار ہیں کہ آج تک ہمارے قائد نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر قوم اس پر گلا کرے. اچھا ظفر اقبال ستی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج تک پاکستان مسلم لیگ نون کے کون سے بڑے بڑے جلسے آپ نے اٹینڈ کیے کب سے اٹینڈ کر رہے ہیں آپ؟ میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں. میری عمر 14 سال تھی. ایک غیر جماعتی الیکشن ہوا تھا جو ہے نا اس میں ہمارے قائد ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب ان کے والد لڑے تھے 1985 میں. اچھا جنے جو لیگ کا جسے الیکشن کہتے ہیں اس سے ہم اس عرصے سے ہم شاہد خاقان صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں اور اللہ کے کرم سے میاں صاحب کا میں ہمارا ایک
کرکٹ ٹورنامنٹ تھا، اس کا سامان لینے کے لیے آئے تھے، میاں صاحب کا پہلا جلسہ ہوا ہے، اس میں نے میاں صاحب کو دیکھا تھا، اور میرے قائد کی شکل و صورت ان کے چہرے پر نہیں لکھا کہ میں ایک منصف ہوں، اور ان کی شکل و صورت بتا رہی ہے کہ میں تمہارا منصف ہوں۔ اور میرے قائد کے دور میں جس وقت 2013 کی میں شارٹ بتاتا ہوں، قصہ تو میرا بہت پرانا ہے۔ 2013 میں جس وقت میاں صاحب کی حکومت آئی ہے، ان کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے کہ ان کی حکومت آئی ہے، عالمی منڈیوں میں پٹرول سستے ہو گئے، 107 سے 65 روپے پٹرول جو ہے نا آ گیا تھا۔ بہت اچھے انہوں نے اقدامات کیے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ جس طرح سے یہ نقصان ہوا ہے، ملک کا نقصان ہوا ہے، اور پھر اس کا جو ازالہ ہے دوسروں پر ڈالا جا رہا ہے، پھر ہمارے جو مختلف ادارے ہیں ان کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال ہوئی ہے، اس پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بھائی جو کام کیے ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیے ہیں۔ ہم لوگ 5 سال سے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، کہتے ہیں ایک دن جس دن عدم اعتماد پنجاب اسمبلی کا پیش ہوا تھا، حمزہ شہباز جو ہے نا ان کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوا تھا، تو اس کے دوسرے دن میں 125 چکر G9 مرکز سے اڈیالہ جیل پہ عدل گیا ہوں۔ اب بھی میں جاتا ہوں، میرے دل میں وہم و خیال ہوتے ہیں، ہو سکنا میاں نواز شریف ہی مجھے رستے میں مل جائے۔ میں قائد کا دیوانہ ہوں اور میں جیل میں جاتا رہتا ہوں، انتظار کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں۔ اور وہاں پہ ایک فنکشن تھا ان کا، جس وقت چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو پی ٹی آئی کے لوگ بہت ہی جو ہے نا دفتر سے مجھے دیکھا، اسی طرح میں جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا میرے پاس آ گئے ہوں، کہتے ہیں بھائی یہ کیا سسٹم ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے دفتر ہے؟ میں ان کو بولا، میں نے بولا میں بھائی پاکستانی ہوں اور میں روڈ سے گزر رہا ہوں، میں آپ کے دفتر کے اندر جا کے آپ کی ووٹنگ کروں تو آپ بات کریں؟ تو یہ لوگ جو ہے اس پارٹی ایک روڈ سے گزرتے ہوئے آپ کو تنگ کیا گیا، تنگ کیا گیا، صحیح ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں بزرگ لوگ تھے وہ آئے، ان لوگوں نے کہا یار وہ اپنے رستے سے گزر رہا ہے۔ تو اچھا، ابھی آپ مسلم لیگ نون کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور بالخصوص نواز شریف صاحب سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ سے مل سکتے ہیں، وہ کب ملیں، اور کس کس سے اب تک آپ مل چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جتنی قیادت ہے؟ تقریباً جتنے قائدین ہیں وہ مجھے انہوں نے دیکھا ہوا ہے، طارق فضل چودھری صاحب ہیں، ملک ابرار صاحب ہیں، شاہد خقان عباسی صاحب ہیں، طلال چودھری صاحب ہیں، تقریباً کچھ قائدین ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ میاں صاحب سے مجھے ملا دیں۔ میں ٹیکسی تھی ہمارے پاس، تو جس وقت میاں صاحب اڈیالہ جیل میں تھے تو میں اس ٹیکسی پر مزدوری کرتا تھا۔ میں جو بات کرتا ہوں ایک نمبر بات، ہمارے ساتھ چلیں۔ G9 مرکز میں جو ہفتے میں مزدوری 7 دن میں کرتا تھا، وہ میاں صاحب بیمار تھے، اس کی میں مٹھائی لے کر مارکیٹ میں تصویریں گلے میں ڈال کر تقسیم کر دیتا تھا، لوگ دیکھتے رہتے تھے۔ اس کے بعد میاں صاحب بیمار ہوئے ہیں جس وقت، تو میں ٹیکسی چلا رہا تھا، ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھا ہے، سواری کا آ جائے یا کسٹمر کا آ جائے، وہ بیٹھا ہے، تو اس نے کہا یار میاں صاحب کو زہریلے ٹیکے لگا رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت میاں صاحب جیل میں تھے، یعنی کہ ان دنوں میں پیمس میں داخل تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جس وقت میاں صاحب جیل میں تھے، تو میں رات کو ہری مرچیں کھاتا رہتا تھا کہ جو ہے نا میں میاں صاحب کا دیدار کرنا، خودکشی کا مجھے دل کرتا تھا۔ تو اس غم میں کہتا تھا کہ میاں صاحب کا دیدار کرنا، میں بچ جاؤں، ایک بار میاں صاحب کو دیکھ لوں، نہیں تو ان دنوں میں خودکشی میں کر گیا ہوتا اگر میاں صاحب کی جو اس بندے نے پیغام سنایا مجھے کہ ان کو زہریلے ٹیکے لگا رہے ہیں۔ صرف اس وجہ سے خودکشی کرنے لگے تھے آپ؟ اس وجہ سے کہ میرے قائد کو کوئی زہریلے ٹیکے لگا رہا ہے۔ کوئی پیغام دینا چاہیں پاکستانیوں کے لیے؟ پاکستانیوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ پورے پاکستان نے آج دیکھ لیا ہے، یہ نہیں کہ ہماری جماعت، پاکستان کی 14 جماعتیں آئی ہیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، میڈیا والوں نے بھی، ایک گملہ نہیں ٹوٹا ہے، اور پاکستان کی خیرخواہ جماعتیں یہی ہو سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ جو پارٹی ایک آئی ہے اس نے فطور مچائے ہوئے ہیں، کبھی چیف جسٹس کو، کبھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ فراڈ، کبھی کارکنوں کو پھنسا کر ان کو اپنے کارکن نہیں تسلیم کر رہا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے ہر آدمی سوچ کر ووٹ ڈالے اور اپنی پارٹی کو سمجھ کر ڈالے۔ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کارکنوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں وہ
कोई कह रहे हैं हम गुस्से में थे कि हमारे कायद को पकड़ा गया। इकबाल सतीश साहब मेरे साथ मौजूद थे। जैसा आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इतना जुनून इनका कि अरसद 1985 से लेकर अब तक ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और अपनी तमाम तर जितनी भी खिदमात हैं आज तक देते आए हैं और जवानी इन्होंने पूरी गुजार दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हुए। और आज भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गेटअप में हैं और हर जगह हर जलसा जहाँ भी होता है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर पहुँचे होते हैं। और नवाज शरीफ साहब से इतना लगाव है, ये कहते हैं कि ख़ुद को नवाज शरीफ का दीवाना हूँ मैं और एक बार से मुलाकात का शर्फ हासिल हो जाए नवाज शरीफ साहब से ताकि ये मैं अपने दिल की बात उनके साथ कर सकूँ। एक दौर ऐसा आया कि जब नवाज शरीफ साहब को जब इन्होंने सुना कि उनको जहर के टिक्के लगाए जा रहे हैं तो इन्होंने कहा कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी खुदकशी कर लूँ उसके साथ। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।